آج ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیابی کی سیڑھیوں کو چڑھنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کامیابی چیز ہی ایسی ہے کہ ہر شخص کو یہ طالب ہے، ہر شخص اس کو طلب کرنے والا ہے، اس کے لیے سعی کرنے والا ہے، کوشش کرنے والا ہے کہ میں کسی طریقے سے کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن کامیابی کی ہر شخص کے ذہن کے اندر الگ تصویر، الگ تصور موجود ہے۔ کسی شخص کے ہاں کسی نوکری کا مل جانا یہ اس کی کامیابی ہے، کسی شخص کے ہاں اس کی ڈریم کار کا اسے مل جانا یہ اس کے لیے کامیابی ہے۔ کوئی شخص اس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے کہ وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جائے، تو کوئی شخص اس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس بے پناہ دولت موجود ہو۔ کوئی اپنا کاروبار چلا لینا اس کو کامیابی سمجھتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ ہر شخص کے ذہن میں کامیابی کی ایک الگ سے تصویر موجود ہے، جس کو مکمل کرنے پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو چکا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کامیاب شخص کے اندر 4 خوبیاں بتلائی ہیں، 4 خصلتیں، 4 راز بتائے ہیں کہ جس شخص کے اندر دیکھو یہ 4 چیزیں موجود ہیں وہ شخص کامیاب ہے، وہ شخص اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور کل آخرت والے دن بھی اللہ رب العزت کے سامنے بھی اسے مایوسی نہیں ہوگی، وہ تب بھی کامیاب لوگوں کے اندر موجود ہوگا۔ ان 4 خوبیوں میں سے یا ان 4 چیزوں میں سے، ان 4 رازوں میں سے پہلا راز یہ ہے کہ صدق و حدیث، آپ بات جب بھی کریں آپ کی زبان صرف سچ کا ساتھ دے، ہمیشہ سچ بات بولیں، آپ ہمیشہ سچائی کے ساتھ کھڑے رہیں، آپ ہمیشہ سچ بولیں۔ دوسری جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے حفظ و امانت، کہ آپ ایک امانت دار شخص ہونے چاہیے۔ معاشرے کے اندر یہ چیز آج ناپید ہو چکی کہ امانت دار شخص آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، سچا انسان آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ ہر شخص جھوٹ اور بددیانتی کے درمیان آپ کو جلستا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ایسے گناہ ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو چکے، لیکن رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو کامیاب ہونا ہے اسے سب سے پہلے سچا ہونا پڑے گا۔ سچا ہونے کے ساتھ ساتھ اسے محافظ بھی ہونا پڑے گا اپنی امانتوں کا، لوگوں کی امانتوں کا، لوگوں کی عزتوں کا، لوگوں کے رویوں کا، لوگوں کی بول چال اور رازوں کا اسے محافظ ہونا پڑے گا۔ حفظ و امانت، کہ لوگوں کی امانت کی حفاظت کرو۔ اور تیسرا جو راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب شخص کا بتایا وہ حسن و خلیقت ہے، کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرو، تمہارے اخلاق اعلیٰ ہوں، بہترین ہوں، کہ ہر شخص جو تمہارے ساتھ اٹھے بیٹھے وہ آپ کے اچھے اخلاق کے اور اچھے انسان ہونے کا دعویٰ کرے، وہ آپ کے اچھے اخلاق اور اچھے انسان ہونے کا ثبوت دے کہ ہاں بھائی اس شخص کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس شخص کا رویہ بڑا اچھا ہے۔ کسی شخص کو بھی، کسی بھی اللہ کی مخلوق میں سے کسی شخص کو تکلیف مت پہنچاؤ، اپنی اخلاق بہترین کر لو۔ یہ 3 خوبیاں ہیں، اور چوتھی خوبی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم صرف اور صرف اپنا حلال کا رزق کھاؤ، حلال رزق کماؤ، تھوڑا کماؤ لیکن حلال کھاؤ۔ تمہارے اس جسم کے اندر اگر ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا تو یہ تمہاری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ وہ 4 راز ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائے ہیں کہ اگر تم اپنی زندگی کو ایک کامیاب شخص کی طرح زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہو اور اپنی زندگی کو یہاں دنیا کے اندر بھی کامیاب بنانا چاہتے ہو اور کل قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے مایوسی اٹھانے سے بچنا چاہتے ہو، تو اپنے اندر ان 4 خوبیوں کو پیدا کر لو۔